دوسرا مسئلہ یہاں کا ماحول تھا۔ اسے ملٹی نیشنل کمپنی کا ماحول بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ یہاں زیادہ تر لڑکیاں ملازم تھیں اور جینز پینٹ شرٹ اور سلیو لیس بنیان میں ملبوس تھیں۔ گرچہ 10 برس کی شادی شدہ زندگی کے بعد اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، مگر یہ چیز براہ راست اس کے لیے مسئلہ نہیں بنی، اس لیے کہ وہ خواتین کو جس طرح دیکھنے کا عادی تھا، یعنی دیکھ کر بھی نہ دیکھنا، سرسری نظر سے دیکھنا، خد و خال اور نشیب و فراز کا جائزہ لیے بغیر دیکھنا، کسی نادیدنی پر نظر پڑ بھی جائے تو اس کے خیال و تصور کو ذہن سے جھٹک دینا، اس طریقے میں انسان کے لیے کوئی اخلاقی مسئلہ نہیں پیدا ہو پاتا، نہ شیطان انسان پر غلبہ پا سکتا ہے، مگر اس طرح کا ماحول اس کے اندر پیدا ہو جانے والی نفاست پر گراں گزرتا تھا۔ لیکن برسہ برس میں اس نے اپنی اتنی تربیت کر لی تھی کہ کوئی حسن اس کی نگاہ کو آوارہ اور دل کو آلودہ نہیں کر پاتا تھا۔ یہ پاکیزگی نفس اس کی زندگی کا سرمایہ تھی۔ وقار ایک ایسے معاشرے میں بستا تھا جہاں مردوں کی تربیت نہیں کی جاتی تھی، ان کو نگاہوں کو قابو میں رکھنے کا فن نہیں سکھایا جاتا تھا، بلکہ مردوں کو آنکھیں بچا کر رکھنے کی تلقین کی جاتی تو لوگ آگ بگولا ہو جاتے تھے۔ ان کے نزدیک ساری ذمہ داری صرف خواتین کی تھی۔ ظاہر ہے یہ قرآن سے دور رہ کر دین کو سمجھنے کا نتیجہ تھا، مگر یہی اس معاشرے کی سچائی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ کسی خاتون کے جسم کا 1 انچ کا حصہ ایک لمحے کو بے حجاب ہو جاتا تو بے حیا نظریں اس کا جائزہ لینے اور اس سے مزہ لینے کے لیے بے چین ہو جاتی تھیں، چاہے یہ کسی خاتون کی نقاب کے باوجود نظر آنے والی نگاہیں ہوں، محتاط خواتین کا اٹھنے بیٹھنے میں کھل جانے والا جسم کا کوئی حصہ ہو، یا دوپٹے سے بے نیاز ہلکے اور چست لباس سے چھلکنے والی جسمانی ساخت ہو، ایسے مرد اسے دیکھنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ یہی نہیں، موقع بے موقع انہیں چھونے اور جسمانی لمس سے ہنس اٹھانے کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ ایسے میں قرآن مجید نے وقار کو یہ سکھایا تھا کہ خدا نگاہوں کی خیانتیں اور دل کی خفیہ باتیں بھی جان لیتا ہے۔ جب وہ ہر دم ساتھ ہو تو پھر اس کی نافرمانی کا کیا سوال۔ پھر عورتوں کو مخاطب کرنے سے قبل اس نے مردوں کو اپنی نگاہیں اور اپنی صنفی جذبات کو قابو میں رکھنے کا حکم دے رکھا ہے۔ اس کی زندگی کا تو اصل مقصد بس اب یہی رہا تھا کہ زندگی کے کسی موقع اور کسی مقام پر خدا کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے۔ روزانہ گھر سے آفس نکلتے ہوئے وہ اپنے اس عزم کو تازہ کرتا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی پہلو سے کمزور نہیں پڑے گا۔ اس عزم سے اس کی روح ہر روز پھر تازہ ہو جاتی۔ ایک تیسرا اور شاید سب سے بڑا امتحان خود اسرا کا اپنا وجود تھا۔ اسرا کی شخصیت کا ایک پہلو وہ تھا جس میں اس کا ماضی اس غریب لڑکی کا تھا جو کبھی اس کے دفتر میں اسی طرح محتاج ہو کر آئی تھی اور آج اس پر حکم چلانے والی اس کی باس بنی ہوئی تھی۔ لیکن وہ اپنی تربیت اس طرح کر چکا تھا کہ اپنی بڑائی کا ہر احساس اس کے اندر سے نکل چکا تھا، جس کے بعد اس کی انا اس پہلو سے مجروح نہیں ہوتی تھی۔ اسے یہ اطمینان بھی تھا کہ اسرا کی کمزوری کے دور میں اس کا رویہ اس لڑکی کے معاملے میں ہمیشہ ہمدردانہ رہا تھا اور اس نے اتنی ترقی کر لی تھی۔ وہ اپنے ضمیر اور اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو تھا۔ اس نے اس آفس میں آنے کے بعد پہلے دن ہی خود کو سمجھا دیا تھا کہ وقار اس بات کو بھول جاؤ کہ ماضی میں وہ کیا تھی اور تم کیا تھے، صرف اس کو یاد رکھو کہ وہ باس ہے اور تم ملازم ہو، اس کے بغیر ملازمت نہیں ہو سکتی۔ اسرا کا مغربی انداز و لباس بھی اس کے لیے کبھی مسئلہ نہیں بن سکا کہ اس پہلو سے جس طرح وہ صاف کام کرنے والی دیگر خواتین سے خود کو بے نیاز رکھتا تھا، اس سے بھی خود کو مکمل بے نیاز ہی رکھا تھا۔ اس کے لیے اصل مسئلہ اسرا کی شکل میں سونیا کا دوبارہ زندہ ہو جانا تھا۔ وہ ہر روز اسرا سے ملتا تھا اور ہر روز اس سے گفتگو کرتا تھا۔
مسلسل اسے دفتر میں آتا جاتا دیکھتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس نے سونیا کے ہر انداز کو کاپی کر لیا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ اس نے سونیا کو دیکھ کر کیا تھا یا قدرتی طور پر ایسا ہو گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ سونیا سے ایک دو دفعہ سے زیادہ نہیں ملی، مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح اس مختصر وقت میں اس نے سونیا کے لباس، ہیئر اسٹائل، بالوں کے رنگ، بولنے اور چلنے کے انداز ہی کو نہیں بلکہ اس کی سخت گیر انتظامی طبیعت کو بھی کاپی کر لیا تھا۔ شاید کچھ تو اس کی عمر ہی ایسی تھی جس میں وہ سونیا سے ملی تھی، اور کچھ یہ کہ اس وقت سونیا اس کے سامنے ایک انتہائی برتر شکل میں سامنے آئی تھی، اور کچھ شاید اس لیے کہ عظمت صاحب نے بعد میں سونیا کا اس سے ذکر کیا ہوگا۔ بہرحال جو بھی تھا، وقار کے لیے ایک امتحان مسلسل تھا جو اسرا کی شکل میں موجود تھا۔ جس وقت سونیا کا انتقال ہوا وہ عمر میں اسرا کی موجودہ عمر سے کو پڑی تھی، مگر جس طرح اس نے خود کو فٹ رکھا ہوا تھا اور وقت کو خود پر مؤثر ہونے سے روک دیا تھا، وہ دیکھنے میں اسرا جتنی ہی ینگ لگتی تھی، مگر وہ سونیا اور اس کی محبت اور اس کی بیوی تھی۔ یہ سونیا اس کی باس تھی، مگر اب یہ ہر روز اس کی محبت کی شکل میں زندہ ہو کر سامنے آ جاتی تھی۔ اسے ہر روز خود کو یہ یقین دلانا پڑتا تھا کہ سونیا مر چکی ہے، اس کے سامنے بس اس کا امتحان ہے جس سے اسے سرخرو ہونا ہے۔ اس احساس کے تحت اس نے اسرا کے سامنے ہمیشہ اپنا رویہ اتنا ہی نارمل رکھا جتنا کسی اور کے سامنے رہتا تھا۔ یہ اس کی اعلی شخصیت تھی جس نے ایک اور چوٹی سر کر لی تھی۔ ایک روز وقار آفس میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ عظمت صاحب اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی وہ ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم عظمت صاحب، آپ کیسے ہیں اور کیسے تشریف لائے؟ وعلیکم السلام وقار صاحب، میں ذرا اسرا بیٹی سے ملنے آیا ہوا تھا، سوچا آپ سے بھی ملتا چلوں۔ ضرور ضرور، وقار نے خوش دلی سے کہا۔ پھر وہ ان کو کھڑا دیکھ کر بولا، لیکن آپ کھڑے کیوں ہیں؟ پلیز تشریف رکھیے۔ وقار نے نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو عظمت صاحب بیٹھ گئے۔ اس نے دریافت کیا، آپ کے لیے کیا منگواؤں، چائے یا کافی؟ کچھ نہیں، ابھی اسرا کے ساتھ چائے پی ہے۔ ویسے وہ آپ کی پرفارمنس سے کافی مطمئن لگ رہی تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داری پر آپ کو براہ راست اتنی بڑی پوزیشن پر رکھ لیا ہے۔ وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ خود ڈائریکٹر کے مقام پر ہے اور جی ایم کی نظر میں اس کی بہت اہمیت ہے، ورنہ یہ ممکن نہ ہوتا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے اور اسرا کو اس کا ذریعہ بنایا ہے۔ میں دل سے اس کے لیے دعا گو ہوں، مگر وقار کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ مگر کیا وقار صاحب؟ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں، میں اسرا سے بات کرتا ہوں۔ نہیں، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اسرا کا ہے۔ اسرا کا مسئلہ؟ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو سونیا یاد ہے؟ میڈم کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ آپ کو اسرا کو دیکھ کر سونیا کا خیال نہیں آتا؟ وقار کی بات پر عظمت صاحب کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کے توجہ دلانے سے مجھے احساس ہوا ہے۔ دراصل میں نے تو اسے چھوٹی عمر سے دیکھا اور بڑا مختلف دیکھا ہے۔ میرے ذہن میں اس کا وہی تصور تھا، مگر اب واقعی وہ بالکل میڈم سونیا کی طرح لگنے لگی ہے۔ میں ظاہر کی بات نہیں کر رہا، گرچہ ظاہری مناسبت بھی ہے، مگر میں زندگی کو دیکھنے کے زاویے کی بات کر رہا ہوں۔ میں سمجھا نہیں، عظمت صاحب نے نہ سمجھنے کے انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اسرا کو جتنا میں سمجھا ہوں، مزاجن ایک اچھی لڑکی ہے، مگر سونیا کی طرح اسے بھی غفلت کا مرض لگ گیا ہے۔ غفلت کیسی؟ اسرا تو بہت ہوشیار لڑکی ہے۔ میں اس دنیا کی ہوشیاری کی بات نہیں کر رہا، میں جس غفلت کی بات کر رہا ہوں
وہ خدا اور اس کی ملاقات سے غفلت ہے۔ جس شخص کو یہ مرض لگ جائے وہ جنت کے راستوں سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ میں سونیا کے لیے کچھ نہیں کر سکا، کاش اس کے لیے کچھ کر سکوں۔ وقار صاحب، آپ کی باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، مگر میرے خیال میں ہر شخص اپنے اچھے برے کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسرا کوئی بچی نہیں ہے کہ اسے کوئی سمجھائے۔ اسے اگر خدا اور آخرت کی پرواہ نہیں تو آپ پر بھی اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس نہ جانے کیوں کبھی خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے اس لڑکی کی دنیا بنا دی، مگر اس کی آخرت کو اس طرح غفلت کی نظر ہوتا دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی غفلت قیامت کے دن اس کی سخت جواب دہی کا سبب بن جائے۔ غفلت انسان کو جہنم کی راہ پر ڈال دیتی ہے۔ لیکن چھوڑیے ان باتوں کو، اپنا حال سنائیں۔ وقار نے گفتگو کا رخ موڑ دیا، جس کے بعد وہ لوگ دیگر امور پر بات کرتے رہے اور کچھ دیر بعد عصمت صاحب وہاں سے رخصت ہو گئے۔ وقار اسرا کو ابھی تک کے کام کی بریفنگ دے رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اس نے بات مکمل کی تو اسرا نے کہا، ٹھیک ہے، آپ نے سب ویسا ہی سمجھا ہے جیسے میں نے سمجھایا تھا۔ اب یہاں سے پروجیکٹ کو آپ ہی لیڈ کریں گے۔ کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے بات کر لیں، مگر ہر روز مجھے پروگریس ضرور بتاتے رہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بالکل مطمئن رہیں، آپ کو انشاءاللہ کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اوکے، آپ جا سکتے ہیں۔ وقار اٹھ کر جانے لگا تو اسرا نے اسے پیچھے سے پکار کر کہا، وقار صاحب۔ اس کی آواز پر وقار ٹھہر گیا اور آہستگی سے مڑا۔ آپ کو یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا؟ اس کی بات پر وقار دھیرے سے مسکرایا۔ خدا نے یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی کہ یہاں کوئی مسئلہ باقی نہ رہے۔ یہ دنیا اس لیے بنائی گئی ہے کہ مسائل کے باوجود ہم اپنا کام کرتے رہیں۔ وقار صاحب، میں دنیا کا نہیں، اس آفس کا پوچھ رہی ہوں۔ جی اللہ کا شکر ہے، یہاں سب ٹھیک ہے۔ اوکے، پھر آپ جا سکتے ہیں۔ وقار چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد اسرا اپنی نشست کے پشت سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ اس کے پاس کام کا بہت لوڈ رہتا تھا، مگر وقار کے آنے کے بعد اسے قدر ریلیف ملا تھا۔ یہ ایک بہت مشکل پروجیکٹ تھا جس پر وہ کچھ عرصے سے کام کر رہی تھی، مگر اب اس کی ساری ذمہ داری وقار پر تھی۔ اس حیثیت میں وقار اس کے لیے ایک نعمت ثابت ہوا تھا۔ وہ وقار کے کام اور اہلیت کے بارے میں کوئی قطعی رائے قائم نہیں کر سکی تھی کہ ابھی اس کے کام کی فائنل رپورٹ آنی تھی، مگر وہ اس کی شخصیت سے مطمئن ہو چکی تھی۔ اسرا ہر وقت مردوں کے بیچ میں رہتی تھی۔ وہ اندر سے مردوں سے خوف زدہ تھی۔ اپنے خوف کو چھپانے کے لیے وہ بظاہر بہت سخت بن چکی تھی، مگر اس سختی کو خود پر طاری رکھنے کی وجہ سے وہ کچھ تھک جاتی تھی۔ مگر وقار کے معاملے میں نہ جانے کیوں ایک فرق اسے محسوس ہوا۔ اسے وقار سے کبھی کوئی خوف محسوس نہیں ہوا، بلکہ ایک نوعیت کا تحفظ محسوس ہوتا تھا۔ اس کا سبب شاید یہ تھا کہ مرد عورتوں کو ہمیشہ صنف مخالف سمجھ کر معاملہ کرتے تھے، مگر وقار نے اسے ہمیشہ عورت کے بجائے انسان سمجھ کر معاملہ کیا تھا۔ اسرا نے نوٹ کیا کہ باقی خواتین کے ساتھ بھی اس کا رویہ یہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ اسرا اور شاید باقی خواتین بھی وقار کے ساتھ کمفرٹیبل محسوس کرتی تھیں۔ پھر وقار کی شخصیت میں بہت ٹھہراؤ تھا، بہت سکون تھا، بہت اعتماد تھا۔ گرچہ اس کی مذہبی باتیں اسرا کو پسند نہ تھیں، مگر اسے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وقار کو ملازمت دینے کا اس کا فیصلہ بڑی حد تک ٹھیک تھا، اور وہ اس کے ہونے سے ہر پہلو سے اپنا فائدہ محسوس کر رہی تھی۔ ایک روز وقار آفس سے گھر لوٹا تو عصمت صاحب کو گھر کے ڈرائنگ روم میں اپنا منتظر پایا۔ سر، آج میں نے سوچا کہ دفتر سے گھر جاتے ہوئے بیگم صاحبہ کی خیریت معلوم کر لوں، اسی بہانے آپ سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔
उसे देखते ही अजमत साहब ने कहा, आपका बहुत शुक्रिया, बस उनका इलाज जारी है। अल्लाह ताला अगर कुछ करम कर देते हैं तो फिर इलाज के लिए उनको मुल्क से बाहर ले जाने की कोशिश करूंगा। अभी तक मुलाजमत का इब्तदाई महीना है। ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए तो उम्मीद है कि आगे कोई बात की जा सकेगी। हां, मुझे अंदाजा है कि मुलाजमत मिलते ही आप वालदा के इलाज की बात नहीं कर सकते। मैं भी चाहता हूं कि ऑफिस में आपकी जगह बन जाए तो मैं भी इस तरह से बात करूं। हां, मैं भी उसी वक्त का इंतजार कर रहा हूं, इसीलिए मुलाजमत के इस बोझ को ढो रहा हूं। मुझे अंदाजा है सर, आपके लिए ये एक मुश्किल काम है। हां, मुलाजमत मेरे मिजाज के भी खिलाफ है और शायद इससे ज्यादा मसला यह है कि अब मुताले के लिए बिल्कुल वक्त नहीं मिलता। मगर क्या करूं, वालदा की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा अहम है। सर, मुताला क्या आपके लिए बहुत जरूरी है? नहीं, जरूरी तो नहीं, बस अब आदत बन गई है। लेकिन पहले मैं मुताला एक जरूरत के तहत करता था। वो क्या जरूरत थी सर? दरअसल मैं बरसहा बरस से मुसलसल मुताले के जरिए से उस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं कि कुरान मजीद मुसलमानों की मजहबी फिक्र और अमली जिंदगी से खारिज क्यों हो चुका है। जी, मुझे याद है कि कई बरस पहले भी आपने ये बात कही थी। तो ये बताएं कि इतने बरस में आपको अपनी तलाश का कोई जवाब मिला? हां, बड़ी हद तक मुझे जवाब मिल गया है। मैंने मुताद्दिद अहले इल्म को पढ़ा और सुना है, बेगिनती किताबों का मुताला किया है, साबिका उम्मतों की तारीख और पिछले नबियों की जिद्दोजहद को पढ़ा है। इससे बढ़कर कुरान मजीद को अपनी जिंदगी बनाकर उसके लफ्ज लफ्ज पर गौर किया है। इसलिए नहीं कि अपने जहन में मौजूद तसव्वुरात के दलाइल इससे तलाश करूं, बल्कि ये जानने के लिए कि मेरा रब क्या कह रहा है। इन सारे मराहिल के बाद मैं इस मसले की बुनियादी वजह दरियाफ्त कर सका हूं। आपके नजदीक इसकी क्या वजह है? देखिए, ये एक बहुत मुश्किल बात है जिसके बड़े इल्मी पहलू हैं, लेकिन आप चूंकि एक आम आदमी हैं, इसलिए मैं बहुत सादा अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जरूर, अजमत साहब ने बड़े इश्तियाक से कहा। वकार ने करीब मेज पर रखा हुआ एक राइटिंग पैड उठाया और फिर अपने कलम से राइटिंग पैड के खाली सफे पर बड़ी सी लकीर खींचकर उनसे पूछा, ये क्या है? एक लंबी लकीर है। अच्छा, अब मैं ये कहता हूं कि इसको छुए बगैर आप इसे छोटा कर दें। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। इसके लिए तो इसे काटना या मिटाना पड़ेगा। कुरान ऐसी ही एक बड़ी लकीर है, कोई काट नहीं सकता, कोई इसे मिटा नहीं सकता। उसमें तब्दीली नहीं हो सकती, तहरीफ नहीं हो सकती, कमी नहीं हो सकती, इजाफा नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान वो किताब है जिसकी हिफाजत का वादा अल्लाह ने कर रखा है। जी बिल्कुल, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन ये हो सकता है। ये जुमला कहते हुए वकार ने अपने कलम से पहली लकीर के बराबर में चंद लकीरें और खींच लीं। कुछ पहली वाली के बराबर की थीं और कुछ उससे बड़ी थीं। फिर अजमत साहब को मुखातिब होकर कहा, देखिए, अब मैंने पहली लकीर को छुए बगैर उसे छोटा भी कर दिया है और गैर अहम भी कर दिया। अब यह बहुत सी लकीरों के दरमियान बनी हुई एक लकीर है। इससे पहली लकीर होने का एजाज तो आप नहीं छीन सकते। ये भी नहीं कह सकते कि इसमें कोई तब्दीली, तहरीफ या तरमीम की गई है। मगर अमलन इसके साथ क्या हुआ है, यह साफ नजर आ रहा है। अब इस लकीर की कोई खास अहमियत नहीं रही। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अजमत साहब बस इतना ही कह सके। यह है जो कुरान के साथ हुआ है। कुरान में मौजूद ईमान और इखलाक की दावत के साथ हुआ है। कोई कुरान का ना इनकार करता है, ना इसकी अहमियत का मुनकिर है। किसी को कुरान की दावत और ईमान और इखलाक से इख्तिलाफ भी नहीं है, मगर अमलन कोई इसको दीन की असल और निजात की बुनियाद समझने के लिए तैयार नहीं है। आई सी, अजमत साहब बुड़बड़ाए। तो यह है उस सवाल का जवाब, यानी कुरान मजीद और उसका असल पैगाम अमली तौर पर मुसलमानों की इल्मी और अमली रिवायत से गैर मुताल्लिक क्यों हो गए।
اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے نظریاتی طور پر تو اس اصول کو مانا کہ قرآن مجید دین کی بنیادی اور اہم ترین کتاب ہے، مگر عملی طور پر دوسری کئی چیزوں کو قرآن مجید کے برابر یا اس سے بھی زیادہ اہمیت دینا شروع کر دی۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ مذہب کے نام پر دنیا میں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے اس میں کوئی چیز قرآن کے مقابلے کی نہیں۔ کون سی چیز ہے جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے؟ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ باطل اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے؟ کون سی چیز ہے جسے انسانیت اور اہل ایمان کے لیے ہدایت کہا گیا ہے؟ کون سی چیز ہے جسے دوسری مذہبی چیزوں کو تولنے کا میزان یعنی ترازو اور ان کو پرکھنے کی کسوٹی کہا گیا ہے؟ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں؟ کون سی چیز ہے جس کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی شکل میں خدا بول رہا ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ وقار بول رہا تھا اور اس کے لہجے میں جوش تھا۔ چنانچہ جس روز مسلمان یہ اصول عملی طور پر مان لیں گے کہ قرآن مجید ہر چیز پر حاکم ہے، یہ خدا اور اس کے رسول کے قائم مقام ہے، کوئی چیز اس سے برتر نہیں ہے، اس روز قرآن مجید مسلمانوں کی مذہبی فکر اور عملی زندگی میں دوبارہ اپنی حیثیت حاصل کر لے گا۔ اور جس روز یہ ہو گیا مسلمان دنیا میں غالب اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اتنی برسوں کی محنت بیکار نہیں گئی، آپ نے تو بڑے کام کی اور اہم بات بتائی ہے۔ عظمت صاحب، میں نے برسہ برس میں مطالعہ کر کے یہی بات سمجھی ہے کہ قرآن مجید اصل روشنی ہے۔ ختم نبوت کے بعد یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کا کوئی اہتمام نہ کرتے۔ چنانچہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی انسان نہیں آئے گا جس کی طرف ہم رہنمائی کے لیے دیکھیں۔ اب صرف قرآن ہی ہے۔ قرآن خدا کی صفت کلام کا ظہور ہے، گویا خدا بولتا ہوا ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس کے الفاظ بھی خدا کے منتخب کرتا ہے۔ یہ کلام محفوظ ہے، یہ منزل بھی بتاتا ہے اور اس تک پہنچنے کا راستہ بھی، اور سب سے اہم بات یہ بتاتا ہے کہ جس طرح خدا کے مقابلے میں کوئی اہم نہیں، اسی طرح کلام الہی کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز اہم نہیں۔ یہ بات جگہ جگہ قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں اس طرح بیان کی ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھلائیں۔ اس کی بات پر عظمت صاحب نے ایک سوال کیا، مگر سر یہ بات ہم کسی ممبر، کسی مذہبی پروگرام، کسی مذہبی کتاب میں کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ اکثر لوگ یہ بات نہیں بیان کرتے، مگر ایسا نہیں کہ کوئی بیان نہیں کرتا، کچھ نہ کچھ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے عام لوگ ان کی باتوں میں دلچسپی نہیں لیتے۔ دیکھیے، خدا کی دنیا میں اگر غلط سمت میں بلانے والے ہیں تو صحیح راہ کی طرف بلانے والے بھی ہیں، مگر لوگ صرف انہی کی سنتے ہیں جو دنیا کے مفاد کے لیے بلاتے ہیں یا سطحی چیزوں کی طرف بلاتے ہیں۔ عظمت صاحب اسبات میں سر ہلانے لگے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جس راستے کی طرف قرآن بلاتا ہے اس میں کوئی تھرل نہیں، کوئی انٹلیکچول ڈسکوری نہیں، بلکہ الٹا قربانی، صبر، احسان کا مطالبہ اور وہ دیگر اخلاقی مطالبات ہیں جن پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، جبکہ لوگ ہمیشہ آسان راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ چنانچہ وہ اس دعوت کو کونے میں رکھ کر دنیا بدلنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، یا چلوں، وظیفوں، ظاہری حلیے کی تبدیلی یا کچھ سطحی اعمال کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ قرآن کا مطلوب انسان جن اخلاقی تقاضوں کا مطالبہ کرتا ہے وہ عملاً بہت مشکل ہیں، ان کو پورا کرنا جلتے ہوئے انگارے کو ہاتھ میں اٹھانا ہے، مگر ایک دفعہ انسان ہمت کر لے تو پھر اسے مزہ آنے لگتا ہے۔ انسان میں اچھے اعمال کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے اور کوئی مشکل اسے اس راہ سے نہیں پھیر سکتی، چاہے اسے آروں سے چیر دیا جائے۔ وقار خاموش ہوا تو عظمت صاحب نے کہا، آپ درست کہتے ہیں سر،
میں نے تو آپ کو یہ ساری نیکیاں کرتے ہوئے دیکھا ہے. سوچتا ہوں کہ آپ کی جگہ ہوتا تو کبھی اس طرح نہیں کر سکتا تھا. لوگوں پر اتنا خرچ کرنا، بندوں کی اتنی خدمت، اتنا صبر، اتنا اعلی اخلاق بہت مشکل ہے. یہ بہت مشکل ہے سر. ان کی بات پر وقار نے کچھ دیر تک کچھ نہ کہا. پھر باہر دور خلاؤں میں دیکھتا ہوا بولا، پتہ نہیں میں کس حد تک قرآن کا مطلوب انسان بن سکا ہوں، مگر اب میری ساری زندگی اسی جد و جہد میں گزرتی ہے. میرے سامنے اللہ کی کتاب ہے اور اس کے نبی کا اسوہ حسنہ ہے جو قرآن مجید ہی کی عملی شکل ہے. یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں، مگر میری زندگی کا اس کے سوا کوئی دوسرا مقصد نہیں رہا ہے. اس کی بات پر عظمت صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور وقار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں وقار صاحب کہ آپ ہر پہلو سے اپنے مقصد میں کامیاب رہے ہیں. انشاءاللہ میرا رب آپ کو قیامت کے دن بھی سرخرو کرے گا اور دنیا میں بھی ہر امتحان سے کامیابی سے گزارے گا. وقار نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، خبر نہیں ابھی کتنے امتحان اور باقی ہیں. یہ کہتے ہوئے اسے نہیں معلوم تھا کہ ایک کمر توڑ دینے والا امتحان اس کے سر پر آ کھڑا ہوا ہے.